آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی حکم نازل ہوا، وانذر عشیرتک الاقربین، یہ ابتداء حکم آیا تھا کہ اپنے قریبی لوگوں کو آپ کیا کریں، اللہ سے ڈرائیں، اللہ کا خوف دلائیں، اور اللہ رب العزت سے ان کے دلوں میں خوف آئے گا تو اس سے وہ ڈریں گے، پھر ایمان لے کر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، حضرت علی سے فرمایا تھوڑا سا گوشت لیا، ایک چانپ لی گوشت کی، اور اس کے علاوہ اس کھانا تیار کیا اور ایک پیالہ گوشت کا، اور وہ دعوت کی گئی۔ کن کو؟ بنو ہاشم کو دعوت کی، سارے لوگ آئے، دعوت میں شریک ہوئے، ابو لہب بھی شریک تھا، اور شرکت کے بعد دعوت کھائی۔ ایک بندے کا کھانا اتنا کھانا تھا کہ ایک بندہ کھا لے، 40 بندوں کو کفایت کر گیا، 40 بندوں کے لیے کھانا پورا ہو گیا۔ اب جب کھانا مکمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرنے لگے، بات کرنے لگے، اور یہ دعوت یہ بہترین طریقہ ہے دعوت طعام کے ذریعے سے حق بات کو پہنچانا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ جمع کیا اور دعوت کھانا کھا لیا، آپ فارغ ہوئے، اب آپ کلام کرنے لگے تو ابو لہب بول پڑا۔ اچھا، ابو لہب بڑا چچا تھا، ابو طالب سے بڑا تھا، اور بول پڑا، وہ کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے اس کھانے پر بھی جادو ہوا ہے تمہارے سامنے، ایک بندے کا کھانا 40 لوگوں نے کھا لیا، کھانے پر بھی جادو ہے، لہذا تم پر بھی جادو ہو جائے گا، ایمان سے پھر جاؤ گے، لہذا ان کی بات نہیں سننا۔ اور یہ بات کہی تو سارے اٹھ کے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، دوبارہ دعوت کی، دوبارہ اس نے وہی کام کیا۔ اب دیگر مخالفین سے تو بندہ لڑ سکتا ہے، اب چچا ہے، پھر خاندان کا مسئلہ بھی ہے، اب اس کے لیے اس کے خلاف ہونا، مخالفت کرنا، اس کی روک تھام کرنا، پھر بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے عزت احترام، بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اب روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ مکہ کی بازار کے اندر ایک شخص چلتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اسی میں کامیابی، کہہ دو۔ اور اس کے پیچھے ایک بدنما شخص چلتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی بات نہیں ماننا، یہ تو مجنون ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو اس طرح کی بات کرتا ہے، یہ تو طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ لوگوں میں تفریق ڈالتا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ تو کہا، بعد میں پتہ چلا وہ کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پیچھے چلنے والا حضور کا چچا ابو لہب تھا، جو مخالفت میں اتنا آگے نکلا، اتنا آگے نکلا کہ باقی دیگر لوگ تو سوچتے تھے کہ ہم آگے مخالفت کریں، قریب جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے خاندان کو کوئی بندہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے۔ اب یہ تو چچا گھر کا بندہ تھا، اس کو تو ابو طالب بھی نہیں روک سکتے، تو وہ بولتا رہتا تھا، اور وہ بولتا رہتا، اتنی مخالفت کی، اس کا انجام بھی بہت برا ہوا، پھر زندہ رہا بعد تک، بہت بڑی عمر اس کو ملی، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے 1 ہفتے کے بعد یہ اپنے گھر میں اس کو جسم میں پھوڑا نکلا۔ غزوہ بدر میں شریک تو نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، اس کو پھوڑا نکلا، زہریلا پھوڑا جسم میں پھیل گیا، اس کا زہر، اسی حال میں مرا، اور مرنے کے بعد کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں، اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، کوئی قریب جانے کو تیار نہیں۔ جب کوئی قریب جا نہیں رہا، 1 دن گزرا، 2 دن، 3 دن، جب 3 دن گزرے تو اب وہ اس کے تعفن اٹھنے لگا، تو چند حبشی غلاموں کو اجرت پر لے کر اس کو وہاں سے اٹھوایا گیا، اور پھر انہوں نے ڈنڈے کے ذریعے سے ایک گھڑا کھود کر اس کو وہاں ڈال دیا، اور اسی حال کے اندر بند کر دیا، پھینک دیا۔ اور اس کی بیوی تھی ام جمیل، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دی، اس کو پتہ چلا قرآن کریم نے میری مذمت بیان کی، اور مارے غرور کے اکڑ کے ایک سردار کی بیوی آ گئی، اور ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ حرم کے پاس موجود تھے، ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں گی، اور آگے ابو بکر صدیق سے پوچھتی آپ کے ساتھی کہاں ہیں، اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو مجھے تکلیف ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچائے گی، تشویش ہونے لگی۔ حضور نے فرمایا یہ مجھ کو دیکھ نہیں سکتی، کیوں؟ اللہ نے مجھے اس کی نظروں سے اوجھل کر دی۔ یہ معجزہ تھا۔ اور وہ حضرت بکر صدیق جو حضور کے ساتھ کھڑے تھے ان سے آگے پوچھتے آپ کا ساتھی کہاں ہے؟ میرے بارے میں ہے کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، میرے بارے میں ہے، مذمت قرآن کریم بیان کر، میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گی، یہ بات کرنے لگی۔ اس کا انجام بھی بہت برا ہوا، وہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کرتی تھی،
اور گٹھا جمع کرنے کے بعد رسی گلے میں ڈال کے سر پہ باندھ لیا. چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ اوپر سے گٹھا کہیں پھنسا، پیچھے مڑا، رسی سخت ہو گئی. اب وہ رسی نہ اس گٹھے سے الگ ہو پائی، نہ اس کے ہاتھ اس کو روک پایا. اسی حال میں دم گھٹ کے مر گئی. ان دونوں کا انجام ہوا. قرآن کریم کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ سورہ لہب بھی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. بھئی ابو لہب کی مذمت قرآن کریم نے بیان کی تھی جب اسلام کا اعلان ہوا تھا. اب ابو لہب اس قرآن کریم کو جھٹلا سکتا تھا، اس قرآن کریم کو اس انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا تھا کہ آپ کا یہ دین برحق نہیں ہے. یہ قرآن کریم میں یہ آیت میری مذمت میں آئے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. ان کو ان قریب آ کر پکڑ لیں گی، آگ پکڑ لیں گی. وہ کلمہ پڑھ لیتا، مسلمان ہو جاتا تو قرآن کریم کی یہ آیات، ظاہر ہے قرآن کریم کی ان آیات کا مفہوم باقی نہ رہتا. لیکن اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے برحق اور ہمیشہ کے لیے بالکل درست ہے. لہذا باوجود قربت کے وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا. کیوں؟ اللہ نے پہلے ہی وہلے میں اس کے دل پر مہر لگا دی تھی کہ اب یہ ایمان کے قریب نہیں آ سکتا، اب یہ اسلام قبول نہیں کر سکتا. لہذا اسی حال کے اندر وہ بھی مرا، اس کی بیوی بھی مری، اور اس کے علاوہ ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، اور 3 میں سے ایک عتبہ، عتیبہ اور معتب عین کے ساتھ، یہ 3 بیٹے تھے، عتبہ، معتب اور عتیبہ. عتیبہ تو باپ کی وجہ سے حضور سے بد کلامی پر بھی اتر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچائے زبانی طور پر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تجھ پر اپنے حیوانوں میں سے کوئی حیوان مسلط کرے گا. اس کا انجام ہم نے بتلایا تھا کہ قافلہ گیا ہوا تھا، بیچ کے اندر اس کو سلایا، ایک شیر آیا جنگل سے، چھلانگ مارتے اس کو گردن سے پکڑا، عتیبہ کو، عتیبہ ہاں، اس کو پکڑنے کے بعد اس کو اٹھا کے لے گیا اور اس کو ادھر اندر کھا گیا. اور عتبہ اور معتب یہ دونوں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ کے بھتیجے نظر نہیں آتے، جاؤ تلاش کرو کہاں ہیں. عتبہ اور معتب، یہ عتبہ بن ابی لہب تھے. ایک عتبہ بن ربیعہ تھا، وہ دوسرا تھا جس نے آ کر حضور سے بات کی. عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، وہ تو غزوہ بدر میں مارا گیا. تو کہا ان کو آپ تلاش کریں. تلاش کرتے رہے وادی عرفات کے اندر، میدان عرفات کے اندر وہ ملے، وہ چھپ گئے تھے. ان کو لے کر حضور کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ حق پیش کیا. انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے ان کو مسلمان کر دی. محبت یہ آپ نے سکھائی. ازلی ابدی دشمن آپ کے سامنے آ جائے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیں. یہی آپ کی سیرت کا درس ہی یہی ہے کہ کسی پر مسئلہ ذاتیات پر نہیں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے. حضرت حمزہ کا اسلام لانا اور اس کے علاوہ پھر آگے مزید کچھ واقعات ہیں جو انشاءاللہ بریک کے بعد ہی بیان کریں.